بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا، کسی ملک کا اچھا وقت لاتے ہیں تو ایسے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں، اسی طرح جیسے برا وقت آنے سے پہلے تباہی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، پاکستان کی جو دفاعی فورسز ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا، اور موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنی خارجہ پالیسی، اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کو، جو دنیا میں بالکل یکو تنہا ہو گیا تھا، جو بری طرح دہشت گردی کا شکار تھا، جس سے کرپشن کی امر بیل نے اندر ہی اندر چاٹ لیا تھا، بالکل وجود ملک کا کھوکھلا ہو گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن ایک کہانی سننے کو مل جاتی ہے، اس میں سچ کتنا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کتنا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا آپ کو سیاسی رہنما، کوئی ایسا آپ کو گزشتہ قریباً 30 سال کے سے حکمرانی کرنے والوں میں کوئی ایسا شخص ملا جس کے حوالے سے آپ کو اچھی بات کر سکیں کہ اس نے ملک کی ترقی کے لیے فلاں کام کیا، یا یہ کیا یا وہ کیا؟ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، مار دھاڑ ہے، گندی کہانیاں ہیں، سمگلنگ ہے، کک بیکس ہیں۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک خوشخبری اب سنا رہا ہوں کہ پاکستان میں 5 روزہ ملٹی نیشنل امن 19 یہ نیول ایکسرسائزز ہیں، جو جمعے والے دن سے یعنی کل سے انشاءاللہ شروع ہوں گی، اور اس میں 46 ممالک جو ہیں وہ ان کی نیول فورسز جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ حالانکہ 207 سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر 2 سال بعد یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ بحیرہ ہند میں اتنی بڑی ایکسرسائز کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان کی رہنمائی میں یہاں تمام معاملات طے پائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کا جو تقریبات ہیں ان کا آغاز انشاءاللہ جمعے سے ہوگا۔ اس میں 46 ممالک کی نیوی کے پرچم لہرائے جائیں گے۔ پاکستان نیوی کا مارچ پاسٹ ہوگا، اور جس کے بعد یہ مشقیں پھر شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا 2007 سے جاری ہیں یہ مشقیں، اس میں جو ہمارے یہاں انچارج ہیں وائس ایڈمرل نیازی صاحب، امجد خان نیازی، جو اس کے چیف گیسٹ بھی ہیں، اور یہ سمجھیے کہ وہ اس آپریشن کے انچارج بھی ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مشقیں ایکچولی ایک دوسرے کو سمجھنے کا فورم ہے۔ اس میں جو آج کل میری ٹائم کانسیپٹ ہے، جو آپریشنل کلچر بن رہا ہے، اس سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جدید ترین معلومات شیئر ہوتی ہیں، سمندری خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو جدید چیلنجز ہیں آج کی دنیا میں، مطلب یہ بحری سفر کے، اس کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مشق میں جو ایکسرسائز ہو رہی ہے امان، اس کو نام دیا گیا ہے امان 19، AMAN، امان 19۔ اس میں پاکستانی نیوی کے جہاز، آبدوزیں، بوٹس، پاکستان میرینز اور اسپیشل سروسز گروپ،
کے علاوہ ایئر فورس، پاکستان آرمی اور بطور خاص رینجرز بھی اس کا حصہ بنیں گے، اور یہ دیکھیں کہ کتنی مطلب اس کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی جو ہیں وہ چیف گیسٹ ہیں، اور اوپننگ جو اس کی سیریمنی ہے اس کے اچھا جی، اس کے جو 2 مراحل ہوں گے، ان کے ایک پہلے مرحلے کو کہتے ہیں دی ہاربر فیس، اور دوسرا ہے سی فیس۔ جمعے سے اتوار تک جو ہے یہ جی اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فیس 1 میں سیمینارز ہوں گے، ڈسکشن پروگرامز ہوں گے، ڈیمانسٹریشنز ہوں گی، اور پھر 3 روزہ انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس جو ہے وہ ہے آن گلوبل جیو پولیٹیکل ان ٹرانزیکشنز ری تھنکنگ میری ٹائمز ڈائنامکس ان دی انڈین اوشن ریجن۔ یہ اس کا عنوان ہے جس پہ یہ میں نے آپ کو ڈسکشن ہوگی، اس پہ ڈیمانسٹریشنز ہوں گی، اور اس پہ جو جدید ترین لیکچرز ہیں۔ اور وائس ایڈمرل نیازی کہتے ہیں کہ ان مشقوں سے اور ان ڈسکشن پروگراموں سے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اور خصوصاً جو آج کے اہم ہیں معاملات میں میری ٹائم سیکورٹی ہے، نیشنل سیکورٹی ہے، اور سب سے بڑی بات روٹ پروٹیکشن۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں جتنا یہ تیل اور یہ جو بحری جہاز آپ کو پتہ ہے سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، اور دنیا کے مثلا تیل کی سب سے بڑی جو گزرگاہ ہے وہ گوادر کے بالکل سامنے ہے۔ تو اور جو بڑے راستے ہیں 3 تیل کی گزرگاہ کے، گیس پائپ کی گزرگاہوں کے، وہ ہمارے ارد گرد ہی ہیں۔ ان راستوں کی حفاظت، ان راستوں پر سفر کرنے والے جہازوں کی حفاظت، جو اس جہاز جو میری ٹائم کے جو مسائل ہیں ان کے ذریعے حفاظت، اور پھر ملکی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی، روٹ پروٹیکشن، اور ضروری ہے۔ اور پھر جناب اس میں روٹ پروٹیکشن فار اکانومی اور کامن ٹیکٹس، یہ جو ہے نا بات، یہ ہیں چیزیں جن پہ غور کیا جائے گا، جن پہ مشقیں کی جائیں گی، ایک دوسرے سے جو تعلقات ایک دوسرے تک اپنے تجربات منتقل کیے جائیں گے، اور خاص طور سے بحیرہ ہند کی جو ہے صورتحال اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین کرام، اس میں جو نان فائرنگ ایکسرسائزز ہیں یہ جو ہو رہی ہیں، ان میں مطلب نان فائرنگ ایکسرسائز ہیں، لیکن مارکڈ ایریا میں لائیو ویپن جو فائرنگ ہے وہ بھی ہوگی، یعنی جو مخصوص ایریا کیا گیا کہ جہاں لائیو ویپن چلا کر بھی مظاہرہ کیا جائے گا، جو بہت ضروری ہیں تاکہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور جو جدید ترین اس میں نظریات آئے ہیں نیوی میں، اس سے ہمیں استفادہ ہم کر سکیں اور اپنے تجربات میں اضافہ کر سکیں۔ اچھا، وائس ایڈمرل نیازی نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ایکچولی ہو رہی ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے تعلقات بڑھانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے پسند کرتی ہیں دنیا کی اس وقت اللہ کی رحمت سے پاکستان کی تینوں افواج کا اپنا ایک، چونکہ دنیا میں سٹینڈرڈ پروفیشنل ایک سٹینڈرڈ قائم ہو چکا ہے، تو دنیا بھر کی افواج کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے ایکسرسائزز کریں۔ آپ نے دیکھا روس جیسے ملک نے، آپ نے فرانس، برطانیہ، اور ان کو تو بات چھوڑیں، میں کہتا ہوں روس جیسے ملک نے آ کے پاکستان کے ساتھ ایکسرسائز کیا، میرے خیال تیسری شاید ان کی ہوگی، 2 تو اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔
2 या 3 इससे पहले भी हो चुकी हैं। इस तरह चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज और चीनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइज करती है। इस तरह और भी, और आपको पता है कि हमारा जो कैडेट कॉलेज है यहाँ तो अरब ममालिक के करीबन सारे जो कैडेट्स हैं वो यही तालीम हासिल करते हैं। यानी पाकिस्तान के पास बड़ी स्किल्ड आर्मी है, बड़े स्किल्ड लोग हैं, जिससे मुल्क को ये फ़ायदा भी पहुँचता है, हमारे ताल्लुकात भी बढ़ते हैं और आगे इम्कानात भी बेहतरी के पैदा होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 46 मुल्कों के फ्लैगशिप्स का आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।